بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 122 اور آیت نمبر ہے 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، فقط ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سارے رسول۔ افإن مات، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید ہو جائیں، انقلبتم، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے۔ ومن ینقلب، جو واپس لوٹا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا شکر ادا کرنے والوں کو۔ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دشمن کی طرف سے ایک سازش تھی۔ سازش یہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پھیلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب درہ چھوڑنے والوں نے درہ چھوڑا، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا۔ اس حملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، آپ کی ذرہ آپ کے چہرے میں دھنس گئی، آپ کے رباعی دانت ٹوٹ گئے، کندھے پہ بڑی سخت ضرب لگی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بکھرے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اتنے میں ایک روایت کے تحت تو شیطان نے یہ آواز لگائی کہ مسلمانوں کا پیغمبر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے ساتھ ایک ملتا جلتا چہرہ تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے۔ اب لوگ بکھرے ہوئے تھے، پاس آ کر کسی نے دیکھا نہیں، دور سے سب نے دیکھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے اندر سے بھی آواز آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ یہ وہ خبر تھی جس سے بعض مسلمانوں کے، بلکہ سبھی مسلمانوں کے حواس خطا ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تو تھے، جب لیڈر ہی چلا گیا تو اب ہم کیا کریں؟ اب یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اس کے تحت مسلمانوں کے حواس خطا ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چند لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ فرمایا پھر تم کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ اگر وہ چلے گئے تم کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ اگر وہ چلے گئے ہیں تم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ تم بھی شہید ہو جاؤ۔ یہی وہ انس بن نضر ہے جن کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ انس بن نضر میرے پاس سے گزرا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا خبر سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ جو احد کا پہاڑ ہے نا، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو وہ خوشبو سونگھنے جا رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں یہ اکیلا ہی دشمن میں گھس گیا اور اتنی دلیری کے ساتھ لڑا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے، جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن نے ان کو ان کی ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ انس بن نضر ہے۔ تو ایسے واقعات وہاں پہ ہوئے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے ثابت بن دحداء
رضی اللہ تعالیٰ، وہ قوم کے سردار تھے، قوم پریشان بیٹھی، پوچھا کیا ہو گیا؟ ان کا جی ہمارے پیغمبر نہیں رہے۔ کہا پیغمبر نہیں رہے، پیغمبر کا رب تو زندہ ہے، ہم تو اللہ کی خاطر آئے، اٹھو لڑو۔ کہا پیغمبر کا دین سچا ہے، دین زندہ ہے، ہمارا رب زندہ ہے، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کی خاطر لڑو۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، یہ خطاب کیا، قوم ساتھ ملی، اور پھر وہ جو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ لڑے، اور خالد بن ولید کے ہی ایک نظر سے یہ ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرا، اب انصاری جو ہے وہ خون میں لت پت ہے، مہاجر کہنے لگا پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے؟ کہا فوت ہو گئے، تو انہوں نے دین پہنچا دیا، اب وہ دین کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، پریشان کیوں ہو گئے ہو، آگے بڑھو لڑو۔ تو ایسے واقعات صحابہ اکرام کے اندر پھر ہوئے۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آ گئی، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور اونچی آواز سے آواز لگائی کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ تو جب یہ واقعات ہو رہے تھے تب یہ آیت کریمہ آئی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، افئن مات، اگر بالفرض یہ فوت ہو جائیں، بالفرض فوت ہو جائیں، او قتلا یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اور دین چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے۔ تو اصل میں یہاں پہ ایک جنگی اصول بھی ہے جس کی اسلام نے نفی کی ہے۔ جنگی اصول یہ تھا، دنیا کا آج بھی چلتا آ رہا ہے، کہ جب کسی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، سپہ سالار، اگر وہ گر جائے، وہ زخمی ہو جائے یا وہ مر جائے تو بڑے بڑے بہادر اپنے حوصلے توڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ قوم کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوتا ہے نا، جھنڈا، وہ بھی گر جائے نا تو قوم گر جاتی ہے۔ وہ سومناتھ کے بندر توڑے تھے، وہ مندر ٹوٹے، ساری قوم ہی گر گئی ہندوؤں کی۔ تو ایسا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس اصول کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس اصول کو ختم کیا ہے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو، حتیٰ کہ وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں اور ان کے بارے میں ایسی خبر آ جائے کہ وہ گر گئے، زخمی ہو گئے، یا اللہ نہ کرے شہید ہو گئے ہیں، تم نے اپنے حوصلے پھر بھی نہیں توڑنے، تم نے جہاد پھر بھی جاری رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جہاد دین کے لیے ہے، جس دین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جان دے رہے ہیں وہ دین ہمارا مقصد ہے، اللہ کی ذات مقصد ہے۔ تو اللہ کی ذات زندہ ہے، حی لا یموت، اس کو موت نہیں ہے، اس لیے تم نے اپنا جہاد نہیں چھوڑنا کہ لیڈر چلا گیا ہے اب جہاد چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں نا، یہی اصول فلسطین پہ لگا ہوا ہے، ان کے لیڈر جا رہے ہیں لیکن وہ جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ گیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، نیا لیڈر آ گیا، نیا بھی گیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، جہاد جاری ہے۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے، جہاد جاری رہے گا، جہاد نہیں رکے گا، کیونکہ جہاد ہے الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا دین تا قیامت ہے، جہاد بھی رہے گا۔ تو اسلام نے اس اصول کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ افئن مات، کیا اگر وہ فوت ہو جائے؟ مفسرین نے قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ یہاں اشارہ ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبی موت مریں گے۔ افئن مات، طبی موت، گھر میں جو طبی موت ہوتی ہے وہ، او قتلا، یا شہید ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریں گے طبی موت، لیکن شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں فوت ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ، وہ زہر جو خیبر کے موقع پہ مجھے دی گئی تھی وہ میری شارک کاٹ رہی ہے، یعنی آپ کو ایک طرح کا شہادت کا درجہ بھی ملا۔ اس آیت کے تحت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نبی میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، اللہ کا کوئی بھی نبی کسی بھی جنگ میں۔ ہر نبی کو، ہاں بعض نبی شہید ضرور ہوئے، وہ یہودیوں نے سازش کے ذریعے شہید کیا ہے، لیکن میدان جنگ میں آمنے سامنے اللہ کا کوئی نبی نہیں مارا گیا، اللہ کا کوئی نبی شہید نہیں ہوا۔ تو بہرحال افئن مات او قتلا، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوٹ جاؤ گے؟ اور ایسا ہوا بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، مسلمانوں کے حواس باختہ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، ٹھیک ہے،
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلوار نکال لی کہ اگر کوئی یہ جملہ بولے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا، میں نے اس کی گردن اتار دینی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، سواری سے اترے، کہیں دور گئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی میت کا بوسہ لیا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش نہیں ہوئے، پھر کہا خاموش ہو جاؤ، نہیں ہوئے، پھر کہا خاموش ہو جاؤ، نہیں ہوئے، پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی انہوں نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد میں تقریباً 9 سال قبل، 8.5 9 سال قبل یہ آیت نازل ہوئی ہے، 8.5 9 سال ہم اس آیت کو پڑھتے رہے، لیکن ہمیں لگا جیسے یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت سنی تو وہ بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی یہ کہنے لگے مجھے ایسے لگا جیسے اس سے پہلے میں نے یہ آیت سنی نہیں تھی۔ اور اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو تلوار پکڑ کے کھڑے تھے نا کہ جس نے کہا کہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن، وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، ختم، بس قرآن سن لیا بس ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور لوگوں کو سمجھایا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، اس سے پہلے رسول گزر گئے، تو اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، دین سے نہیں پھرنا۔ وہ فوراً سارے کے سارے دین کی طرف واپس آ گئے۔ انقلبتم علی اعقابکم، چند قبائل اس وقت پھر بھی گئے تھے، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے چند قبائل نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، مرتدین کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ انقلبتم علی اعقابکم، جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر گئے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اگر لوگ پھر بھی جائیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ تو یہاں کس نعمت کا تذکرہ ہے؟ نبی علیہ السلام، آپ کی رسالت ایک نعمت ہے، جو اس کی قدر کرے گا، جو اس نعمت کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انبیاء اپنا کام کر چکے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنا کام کر چکے، دین ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے، دین کو پہنچانا اور دین پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو یہ ذمہ داری ادا کرے گا وہ انبیاء کے نقش قدم پر ہے، جو اس ذمہ داری سے پیچھے ہو جائے گا گویا اس نے انبیاء کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔